ملیح دلارا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ گوشت کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور انہی بزرگوں کے ناموں پر الحمدللہ ساری قربانیاں ہوئی۔ میں اس وقت اس دربار شریف میں ہوں کہ جنہوں نے اپنے سر تو کٹا دیے لیکن اسلام کا پرچم جھکنے نہیں دیا۔ کربلا کے شہداء کے یہ عظیم مزارات ہیں اور یہاں پر شہداء کربلا کے سر انور مدفون ہیں۔ بڑی مشہور یہ جگہ ہے۔ یہاں پر حضرت سیدنا قاسم بن امام حسن اور اسی طرح سے شہداء کربلا، ان کے تمام کے سر انور جو ہے یہاں پر مدفون ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم نے جو ہے وہ گوشت کی جو ہے تقسیم کا سلسلہ رکھا ہوا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کو اس جگہ پر جو ہے وہ گوشت تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستانیوں کی قربانی سرزمین شام میں اور ایسی جگہ پر گوشت کی تقسیم کہ جنہوں نے اپنے لہو سے اسلام کی آبیاری کی، آج ان کے دربار میں کم از کم یہ اعزاز تو ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ ہم ان کے دربار شریف میں انہی نبی کی آل کا صدقہ پورے جہاں میں جو ہے وہ چلتا ہے اور اسی سے عالم پلتا ہے۔ تو آج یہاں پر گوشت کی تقسیم کا سلسلہ کیا جا رہا ہے اور یہ ملک شام کا وہ تاریخی قبرستان ہے جسے باب صغیر کہتے ہیں۔ گوشت کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جن کی اذان حسنین کریمین کو بھی بڑی پسند تھی اور ان کے نانا جان جد الحسنین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی پسند تھی۔ ابھی ہم ان کے مزار شریف پر ہیں اور یہاں پر بھی گوشت کی تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ العزیز انہی بزرگوں کے نام کا صدقہ پورا جہاں کھاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اور پورے پاکستانیوں کے لیے شرف اور اعزاز ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دربار شریف میں پاکستانیوں کی طرف سے جو قربانیاں کی گئیں، اور یہ ساری قربانیاں میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کوئی 15-17 قربانیاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام پر کی گئی ہیں۔ یعنی نحن ہون ساوین اضاحی باسم سیدنا بلال، تقریباً 20 اضحیہ باسم سیدنا بلال۔ میں نے یہ وہاں کے مجاور ہیں مزار شریف کے، تو میں نے کہا الحمدللہ یہ پاکستانیوں کا اعزاز ہے کہ ہم نے تقریباً کوئی 20 مرتبہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے قربانی میں۔ تو آج ان کے دربار شریف میں ان کے نام پر ہونے والی قربانی کا جو گوشت ہے وہ انہی کے دربار شریف میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔